یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہ الصادق ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا النقی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا زکی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ
اللہ تجھے واسطہ تیرے رحمان و رحیم ہونے کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بالخصوص تجھے واسطہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا و اطفال کربلا کا۔ پروردگارہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی مغفرت فرما، بحق محمد و آل محمد انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد کل دنیا میں امن و امان قائم فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعان علی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بالخصوص تجھے واسطہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا ہمیں جو مقروض ہے ان تمام کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بالخصوص تجھے واسطہ حضرت بی بی سیدہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا کا، امام سجاد علیہ السلام کا ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہیں، بالخصوص ذاکر اہل بیت مولانا سید ابو القاسم عابدی صاحب قبلہ، ذاکر اہل بیت جناب میر مومن علی صاحب قیصر مرثیہ خان، ذاکر اہل بیت میر امجد علی اور اہلیہ مدعی اہل بیت جناب محمد علی محسن خان، ان تمام کو جلد از جلد شفائے عاجل کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ حضرت بی بی سیدہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کا، ہمارے قوم کی ناقد خدا لڑکیوں کی قد خدائی فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کاروباری مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہماری قوم کے طلباء کو ان کے امتحانات پہ امتیازی کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جائے حسین اسی طرح کر سکیں جس طرح سے کہ وارث غم چاہتے ہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بالخصوص تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، کل کائنات میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان تمام کو دنیا و آخرت میں شرمندہ ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں ولائے علی ہر نفس اضافہ فرما اور اسے تا قیامت ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، تعجیل فرما ظہور حضرت حجت ولی عصر میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سعادتی و موالی انی توجہت بکم ایمتی و عدتی لیوم فقر و حاجاتی للہ و توسلت بکم اللہ واستشفعت بکم اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی للہ وبحبکم وبقربکم ارجو النجاة من اللہ فکونوا عند اللہ رجاء یا سعادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ الظالمین من الاولین والآخرین آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام کی خدمت میں معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ ذاکر اہل بیت جناب مظہر علی صاحب مرحوم مغفور ابن غلام علی صاحب مرحوم کے لیے ارسال فرمائیں۔ صلوات مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل آئے گا پیمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل آئے گا پیمبر،
زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر علم بردار آخر لبے دریا علمبر دار بھی کام آ گیا آخر بسب اللہ بسب اللہ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھرے محفل میں کیسا بھرے محفل میں کیسا گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی وجب کروٹ بدلتی وجب کروٹ بدلتی ہے خیالات اصغر کا مجھے جب ابن بوتراب بروح زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پون میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائے وادم چلائے وادم کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹائے سنتے ہی صدا کی شہنشاہ بہربار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کہاں پہ جو پاؤں تھا لیا بازوے پسر چلا دے گل چلا دے گل مجمع ہٹاؤ فوجی ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو چل مجھے میرے اکبر اجڑ گیا میرے اکبر اجڑ گیا میرا گھر سیدھی نہ ہو سیدھی نہ ہو
مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت ہے آج تازہ داغ پدروا مصیبت کاٹا گیا پرسات دون نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر خریب لاش جو لائے حسین کو ابا جب نظر تڑپا وہ شیر سنے کے صدائے حسین کو اکبر نے غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہل میں ایک بار غش سے چونکے عباس زیو اور جاکنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے صدمے جاکنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا دب بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ باچشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پر میں نثار دیکھو گے جبل میرا بھائی شیر پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اپنے ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصادق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام سر کے نقان زور امام دلیر کا مسکن
دیکھے نہ آنکھیں بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرد آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور یہ کہہ کے ڈول دی تنے پر نور پربا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ خلعت عقیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لے گے مگر پانی جبا اس کو بھی لوٹ لے گے مگر پانی جبا چھن جائے گی ردائے بھی اس اجتحام میں سرنگے بے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کہاں پہ لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مہجا سے خون کے قطرے ادھر ادھر کسی سے حسین بگیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے نانک لابانوں کا ہے لاش پنوں ہابانوں کا پائے پائے گی کہاں یہ کو
دل تھام کے اکبر کے مادر سرور سے یہ کہتی ہے روکار کھوا نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میدان قسمت کا کروں میں کیسے گلا خدمات کا عوض کچھ بھی نہ ملا سیرا جس کی 18 برس کے کسی کا خانے امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو 1000 باغ لٹے پر قضائے باغ نہ ہو پسر کے غم دے پریشان دل و زمان فلک بلا کا شے کرے بلا پٹوٹا ہے مسافری میں برابر کنا مسافری میں برابر کنا بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد میری بہوں وے برباد یا علی فریاد بجائے رحم بیداد یا علی فریاد خدا کے وہاں تو دعا دیا دعا یوسف ابا کو مارا ہے جمع کو مارا
سایہ اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کیا ہر ایک بار یہ نعرہ کیا کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھائے کے بعد ختم قدم پر ٹہرتے تھے شاید تشین گلوں ہوا میں سونتے تھے اپنے لال کی خوشبو زمین پر بیٹھ کے جائیں باتیں تھے آنسو تلاش کرتے جا تو جنا تلاش کرتے جا تو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو روکے ظلم کرتے تھے جو شہبار بانیے شہبار بار کام جاتی تھی سلام کام جاتی تھی سلام شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے شمر سے بولی سکینہ رحم کا معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے جبرن میں سپتے احمد مختار گھر گیا سید غریب کسب یار گھر گیا اہل حرم کا قافلہ سالار گھر گیا لشکر تمام ہو گیا سردار غلطامان دونا شے مشرقین کو نوکوں سے بچیوں کی گرات جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آپ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر نکلا تھا گھر سے شوق نجب میں وہ خوشی سیر چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق و زیارت قبرین پہنچا جو کرے
کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال فوج ستم کی گرد ہے آمد قتال ارے چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوار از بس کے اہلِ درد تھا بےتاب ہو گیا پانی کے مانگے بج گیا کہنے لگا لرز کے وہ ذی خضر نیک نام اللہ کس قدر پراشوب یہ مقام دریا خدا نے خلق کیے بر فیض عام مرتا ہے بے اجل ستم کش تشنا کام ان سے بشر ڈرے جنہیں خواب میں خدا نہیں جلدی نکل چلے دو چار گام چل کے یہ سوچا وہ نامور ارے مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر ملا بگزیدہ حق خوش سیر کر لیجئے التماس سے دعا ہاتھ باندھ کر تیغوں میں اس کے پاس چلوں جو خدا کرے آسان ہو مشکلیں جو ہی بے کر آسان ہو مشکلیں جو یہ بے آیا وہ کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض السلام علیکہ فلاں کا ساتھ مولا جواب دے کے یہ بولے بدر دو یار آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شنا مولا جواب دے کے یہ بولے بدر دو یار آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شنا عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہو بے قصو بے نوا غریب بے قصو بے نوا غریب بے قصو بے نوا غریب دو صاحبہ کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہراور منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں راستے میں موت آئی تو پہنچ راستے میں موت فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام اس سرزمین پر ہے میرا آقا میرا امام برسوں سے جن کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام حیدر کی جان و دل ہے شہ مشرق خین ہے ستے میں ہو جائے
فرقت جان گسلے اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ ذوف چہرہ تیرا نظر نہیں آتا چہرہ تیرا نظر نہیں آتا میرا اب یہ حال کے زخموں سے چوروں جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دوروں ایک خاک ساتھ بندہ ہے رب غفور ہوں عالم ہے اس کی ذات کے میں بے قصور ہوں کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں دن تیس رایات کے بند مولا سے جوڑ کے بولا وہ دل کا باپ لے آؤ دوڑ کر میرے شربے میں کچھ غیام کیجئے زمان خشک کو تر بہر بوترام بولے ہلا کے سر کو شے آسمان جناب اب انتظار موت کیا پھر جیوں گا میں سب پیاسے مر گئے نہ پانی سب پیاسے مر گئے نہ پانی سب پیاسے مر گئے اور اس نے کی حضور سے اب التجا کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا پہنچا دے مجھ کو خبر علی پر میرا خدا مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو یا رب اسے علی کی زیارت یا رب اسے علی کی زیارت یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو مومنین معروضہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذاکر اہل بیت مظہر علی صاحب ابن غلام علی صاحب علی اللہ مقاموں کی روح کے لیے سال فرما کر ممنون بسم اللہ مرحوم کے سالے صاحب کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھتا ہے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاطب النبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار إمام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. عزیزان محترم، مختصر سی تمہید کے لیے جس نے میں اس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ بین الفرقین اسے محترم مانا گیا ہے، اغیار بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ در حالانکہ یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ کہیں میں نے عرض کیا، بات مربوط ہو رہی ہے پھر عرض کر دوں، لفظ انتقال اگر بنا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بنا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا۔ موت جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جیسے ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، اسی طرح باب آخرہ اگر ہے تو موت ہے۔ موت سے ملحق ہونے کے بعد انسان آخرت کی طرف سفر کر جاتا ہے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ سب اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی مکمل طور پر یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے دم تک کتنے انبیاء ہیں، کتنے مرسلین ہیں، کتنے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ہر ایک اس دار فانی سے کوچ کیا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں سے گزر جانا، یہاں سے چلا جانا، تو لازمی بات ہے فکر کریں کہ یہاں کیا چھوڑ کر جانا ہے اور کیا لے کر جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیا چھوڑ کر جانا ہے اور کیا لے کر جانا، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو ظاہری حجاب فرمائے، انہوں نے اپنے درمیان میں ایک حدیث رکھی ہمارے لیے، یہ کہہ کر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے۔ پیغمبر نے لفظ رکھا کہ چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو تو یقیناً کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا تو ان کی فضیلت میں یا ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ اپنے مقام پر قائم و دائم ہیں اللہ کی فضیلت اور کمالات کو لیے ہوئے۔ اگر تم نے اختیار کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ بہت آخری اور
ایسے موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ پہنچایا جبکہ غدیر کا واقعہ گزر چکا، مباہلہ کا واقعہ گزر چکا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر درس دے چکے، مکمل اسلام کو پہنچا چکے۔ ساری چیزیں پہنچانے کے بعد سب سے اہم پیغام یہی تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اس بات کا یقین تھا پیغمبر کو، اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک کا اختیار کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے پیغمبر عالم الغیب والشہادہ کے نہ صرف پیغمبر ہیں، رسالت کو پہنچاتے ہیں، بلکہ احکام الہیہ کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس بات سے واضح ہو گیا کہ پیغمبر کو قیامت تک کا علم ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو اب دیکھیے لطیف جملہ نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صاحبان عرفان موجود ہے، بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب پیغمبر کو یہ علم ہے کہ قیامت تک کے کیا واقعات ہونے والے ہیں، کیا حالات ہونے والے ہیں، کون کس چیز کے بارے میں تفرقہ پیدا کرنے والا ہے، سب چیزیں موجود ہیں، تو اب پیغمبر کا وصی کیسے ہو؟ تو پیغمبر کے وصی کو بھی ہر بات کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر دنیا صرف اس مسئلے پر سوچ لیتی تو پھر فرقہ واریت پیدا نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد۔ صرف یہی سوچ لیتی کہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، سارا علم لے کر آئے ہیں، مدینۃ العلم ہیں، تو پھر ایسا وصی چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ جو قیامت تک کے حالات کو بھی جانے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہے اور انہیں حق کی دعوت بھی دیتا رہے۔ سورہ یونس کی 32ویں 33ویں آیت اسی طرف متوجہ کر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جو محبت کے دعوے کرتے رہے، ہمیشہ یہی بات سوچتے رہے کہ ہم محبت کریں گے تو پیغمبر مطمئن ہو جائیں گے، اللہ مطمئن ہو جائیں گے، نہیں، مگر آیت نازل ہوگی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے پیغمبر ان سے کہ جو آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر یہ محبت کرتے ہیں تو پھر ثبوت پیش کریں۔ توجہ فرمائیے، ثبوت پیش کریں۔ ثبوت کیا ہیں؟ یہ آپ کی اتباع کریں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر یہ آپ کے دوست بنے ہیں، یہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ اقرار وحدانیت اور رسالت کر رہے ہیں، تو یہ ثبوت پیش کریں کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بلاتے رہیں اور یہ پہاڑ پر فرار ہوتے رہیں، کہیں آپ یہ کہیں کہ محاذ پہ جاؤ تو یہ ہیلے بہانے تلاش کریں، کہیں آپ اپنے وصی کی ولایت کا اقرار کریں تو زبان سے تو بخن بخن رکھے اور دل میں بغض رکھے۔ توجہ فرمائیے، یہ ساری چیزیں بات واضح ہوتی چلی گئیں۔ حقیقتاً عزیزان گرامی، یہ زمانہ اس وقت بڑا پرآشوب ہوتا جا رہا ہے، جہاں حق و باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے۔
اس سے زیادہ اور جو زمانہ آئے گا ہمیں فکر اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں یقیناً یہ مجالس حسین کا صدقہ ہے، یہ مکتب علم کا صدقہ ہے کہ جو اہل بیت کے درس سے ملا، ہمارے ایمان ابھی متزلزل نہیں ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں، اور خدا ایمان پر ہی موت دے دے، بجائے لمبی اور طویل عمر پائیں اور کفر کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ انسان صاحب ایمان مر جائے۔ یہ عارضی دنیا، یہ ایسی دنیا جہاں ہمیشہ ہر مقام پر کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالتی ہے، ہر طریقے سے آزمائش میں ڈالتی ہے۔ چنانچہ ایک محب اہل بیت کے لیے اس حال ثواب کی مجلس ہے، تو دوست احباب نے ان کے لیے اس حال ثواب کے لیے مجلس رکھا اور مجھ سے خواہش بھی کی کہ ایک دوست کی منزلت کو واضح کیا جائے کہ دوست کیسا ہوتا ہے اور اس کا حق کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ نظر کرنا۔ امام نے فرمایا کہ ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہوتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام کے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہوتا، ملاقاتی ہو سکتے ہیں مگر دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست وہی ہوگا کہ جو دنیا میں بھی تمہیں یاد رکھے، تمہارے چلے جانے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھے۔ صلوات پڑھ دینا۔ نہیں ایک اور اچھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں، بلند ترین صلوات پڑھ رہا۔ دوستی کی کسوٹی حقیقتاً اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اعمال غدیر میں بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان، اعمال غدیر تو ہر صاحبان نے ایمان کو انجام دینی ہے، علی کے چاہنے والے کو انجام دینے ہیں۔ اس وقت آپ واضح کرتے ہیں کہ جب صیغہ عقود کہا جاتا ہے، میں کہوں یہ صیغہ عقود نہیں، حقانیت دوستی واضح ہو رہی ہے کہ آپ عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اور کس بات کا عہد و پیمان کر رہے ہیں؟ اس دنیاوی متعلق نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، جملے یہی ہے نا، آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے فراموش نہیں کریں گے۔ کیا بہترین فکر دی ہے عزیزان گرامی ائمہ معصومین نے کہ تم اپنے اس دوست کو جو ہماری ولایت کے سبب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کے جنت جانے کا یقین رکھو، اور تم بھی التجا کرو کہ تم اس کے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب اس سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود تھا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ایک دو تین جملے نظر کروں۔ دوست وہ ہوتا ہے، یہ ارشادات میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ دوست وہ ہوتا ہے تو اس زندگانی دنیا میں کبھی بھی تمہاری مصیبت کے وقت تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ اور ایک جملہ کہنا جائیں گے فی زمانے کے لیے، مولا فرماتے ہیں کہ دوست کی مصیبت جیسے ہی معلوم ہو تم فوراً پہنچ جاؤ، ہاں خوشی میں انتظار کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔
عجب جملہ فرمایا امام. خوشی میں انتظار کرو کہ وہ تمہیں دعوت دے، لیکن اگر وہ غم میں مبتلا ہے، تمہیں اس کی مصیبت کا علم ہوا ہے، تو فوراً اس سے جا ملو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی اگر تم سے کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ حالات کو کیسے درگزر کرنا ہے، مصیبت کو کیسے ٹالنا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اور دوسرا جملہ جہاں امام نے فرمایا کہ دوست کی صفت کیا ہوتی ہے. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، یعنی گویا تمہارے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں لگا رہے. یہ نہیں کہ تمہاری کمیوں کو تش تش بام کرتا رہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جو بھی اگر اس کی کمی تمہیں معلوم ہو رہی ہے کسی بھی عنوان سے، تو تم اسے بھرے مجمع میں نہیں بلکہ تنہائی میں لے جاؤ، اور لے جا کر کے وہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کرو، بھلے اس کا دل دکھے. توجہ فرمائیے، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ مجھ سے رنجیدہ ہو جائے گا یا مجھ سے وہ خفا ہو جائے گا. نہیں، یہاں اس کی پرواہ تمہیں نہیں کرنی ہے. یہاں اس کے کردار کے متعلق تمہیں فکر مند رہنا ہے، تاکہ اس کو عزت و توقیر نہ صرف اس دنیا میں ملے بلکہ آخرت میں بھی مل جائے. اور یہ صرف ہو سکتا ہے محبت اہل بیت میں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اسی لیے محور دوستی ولایت ہے، محور دوستی محبت علی ہے. اسی مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ. مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اسلام بھی تشریف فرما ہے. ایسے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم کسی سے دوستی مت کرو. توجہ فرمائیے، اس حدیث کو نظر میں رکھیں میرے نوجوان بھائی. پیغمبر نے فرمایا کہ تم کسی سے دوستی مت کرو، اگر کسی کو دوست بناؤ یا دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو. توجہ فرمائیے، محور دوستی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. کسی کو اگر تم دوست بنا رہے ہو تو اللہ کے لیے. اور پیغمبر نے فرمایا کسی سے دشمنی نہ کرو. ساری چیزیں آگے اس میں جانے، مجھے تفصیل عرض کرنے کی نہیں ہے. ذرا سی بات پہ خفا ہو جائے یا جملہ اچھا نہ لگے یا ایسا نہ لگے ویسا نہ لگے، فوراً ہم سب سے زیادہ اسے ہی اپنا دشمن بنا بیٹھتے ہیں. یہی ہے، کوئی چیز اگر اچھی نہیں لگی، بجائے بیان کرنے کے اسی اپنا ہی دشمن مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دشمن ہے. پیغمبر نے فرمایا کسی کو دشمن نہ بناؤ. دشمن اگر رکھو تو خدا کے لیے رکھو. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. جیسے ہی پیغمبر نے یہ حدیث سنائی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ، کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ کے لیے دوستی کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیب کا علم یا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. یہ کیسے معلوم ہو کہ خدا کے لیے دشمنی کی جا رہی ہے اور خدا کے لیے دوستی کی جا رہی ہے؟
ایک مرتبہ پیغمبر نے مسکرا کر اپنے بھائی علی کی طرف دیکھا کہ اس کو جو دوست رکھے وہ خدا کو دوست رکھے گا، جو اسے دشمن رکھے وہ خدا کو دشمن رکھے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی۔ صرف یہاں تک پیغمبر نے بیان نہیں کیا بلکہ پیغمبر نے خیبر کے واقعے کو یاد دلایا۔ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور رسول کو دوست رکھے گا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھیں گے۔ تو جو علی سے دوستی کرے گا گویا وہ خدا اور رسول کو دوست رکھ رہا ہے، جو علی سے دشمنی کرے گویا وہ خدا اور رسول سے دشمنی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب پیمانے دوستی، پیمانے محبت، پیمانے مودت، پیمانے معرفت، یہ ساری چیزیں پنہاں ہوئی علی کی ذات میں۔ اب اگر سارا زمانہ مخالف ہوتا ہے میثم کا تو میثم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سیرت تمام اصحاب امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، سارا زمانہ مخالف ہوتا ہے، پرواہ نہیں، حتیٰ کہ اپنے جسم پر اگر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ زبان کاٹی جا رہی ہے مگر ثبوت دوستی، ثبوت محبت، ثبوت معرفت، ثبوت قربت میثم کے وجود سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ سارا زمانہ مخالف ہو گیا، ابوذر کا شہر بدر کیا جا رہا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے ابوذر کو، صرف ایک خواہش ہے کہ لمحے آخر تک علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ تو علی نہ صرف خود گئے بلکہ حسنین کو لے جا کر کہا اپنے چچا کو سلام کرو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ ہے مقام و منزلت کہ جہاں حقیقتاً باب مدینۃ العلم وہ ذات ہیں کہ جو دلوں کو سکون عطا کرتا، اس دنیا میں بھی اور ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، مگر کبھی علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، علی کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ جس نے علی کو پا لیا گویا اس نے سب کچھ پا لیا۔ سید الشہداء کا جملہ، علی کو پانے کا مطلب خدا کو پانا ہے، علی کو پانے کا مطلب رسول کو پانا ہے۔ سید الشہداء کا جملہ دعائے عرفہ میں، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر علی کی ولایت اور محبت نہیں ہے تو سب چیزیں رائگاں ہیں، بیکار ہیں۔
لیکن ساری مصیبتیں، سارے مصائب و آلام سے اگر گزرنے کے باوجود بھی ولایت پہ قائم ہیں، محبت پہ قائم ہیں، تو ایسے ہی انسانوں کے لیے قرآن مدح کر رہا ہے، الذین اذا اصابتم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں منزل راجعون کس پر نظر ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں کہ نہیں، قرب آل محمد کی بارگاہ میں جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ راجعون کہاں؟ علی نے کہا سب چیزیں میری طرف لوٹائی جائیں گی، تو خوشی کی بات کی سارے مصائب و آلام گزرتے جائے، مجھے تو علی کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے تو قرب اہل بیت جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوست وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا و آخرت میں ہمارا ساتھ ہو، اور وہ سبب ولایت ہوتا ہے۔ اس بات کا آج یہ ایمانی رشتہ ہمارا جو قائم ہے، ایک مرد مومن جب اس دنیا سے گزرا ہے تو اس کے دوست احباب یقیناً رنجیدہ بھی ہوئے، ذاکر اہل بیت مرثیے بھی پڑھا کرتے، ذکر بھی کیا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ذکر سید الشہداء کی باتیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دیکھیے ایک بات آ رہی ہے بزرگوں سے، معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، کیونکہ آنے والے مہینے شادیوں کے مہینے ہیں، جمادی الثانی اور رجب میں مومنین زیادہ سے زیادہ چلتے۔ کسی کی سیرت کو تلاش کرنے کے لیے، مثلا اگر کوئی نوجوان کی سیرت کو تلاش کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ ظاہری باتیں عرض کروں، ایمانی باتیں تو الگ ہیں۔ اگر کسی کی سیرت تلاش کرنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ کن دوستوں میں بیٹھتا ہے، گھر سے پتہ نہیں چلے گا۔ دیکھو اس کے ملاقاتی کون ہیں، اس کے ساتھی کون ہیں، تاکہ اس کی سیرت اور کردار کا پتہ چلے۔ اگر کوئی ذاکرین کی سیرت اپنایا ہوا ہے، کہہ گیا جملہ عزیزان، کوئی اگر اس ذکر سے محبت کر رہا ہے، کوئی اس فرش عزا کی وجہ سے دوستی بنا ہوا ہے، تو پھر اس کی سیرت معصومین کے پیش نظر اجر عظیم کا باعث ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ پہچانے آج اتنے لوگ جمع کس بات پہ ہوئے؟ اسی فرش عزا کی طرف، اسی ذکر کی وجہ سے۔ دنیا میں تو بہت سارے گزرے ہیں لوگ، لیکن کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جمع ہوئے ہیں علی اور حسین کے رشتے کے سبب، وہی محبت کے سبب۔ عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جملہ نظر کرو، ذکر تمام ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی سے نیکی کرنا چاہتا ہے، توجہ فرمائیں، اللہ بھی نیکی کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، یا اللہم صلی علی محمد۔ اور حسین کی محبت اثر دکھاتی ہے عزیزان گرامی۔ پیغمبر راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی، اپنے قدم تیزی کے ساتھ کر کے اس گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دخل باب تھی، فوراً ایک شخص باہر آیا، آنے کے بعد پیغمبر نے سلام کیا کہ مظاہر یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی؟
پیغمبر نے مخاطب ہو کے مظاہر یہ بتاؤ یہ کس کے رونے والے؟ کہ میرا فرزند حبیب رو رہا تھا. میرا فرزند حبیب رو. کہا کہ مظاہر اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی حبیب رونے نہ پائے. کبھی حبیب رونے نہ پائے. دست ادب جوڑ کر مظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ بچے ہیں گریا کرتے ہیں، کوئی چیز پسند آتی ہے کوئی چیز نہ پسند آتی ہے تو گریا کرتے ہیں. کہا کہ ہاں ہاں فطرت ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے مشابہ ہے. اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی یہ رونے نہ پائے. ایام ادائے فاطمیہ چل رہے ہیں عزیزو، یہی بات زہرا نے کہا اب الحسن میرا حسین رونے نہ ہاں عزیزو میں نے ذکر تمام کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوسری ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک دن پیغمبر حسین کو لیے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور نہ صرف چل رہا ہے بلکہ جہاں حسین قدم رکھتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کر سر پر رکھتا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں اٹھا کر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے حسین کا رفیق ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے. پیغمبر جسے آغوش میں اٹھائے سبب کیا ہے؟ محبت حسین. سبب کیا ہے؟ دوستی حسین. ہاں عزیز و حبیب نے اپنی دوستی کا حق یوں ادا کیا کہ جب حسین نرغے آدھا میں گھرے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک گرد و غبار کربلا میں نمودار ہوئی. امام نے عباس کو قریب بلایا، کہا کہ عباس جاؤ میرے بچپن کا رفیق حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. علی اکبر آ گیا، وہ میرا دوست آ رہا ہے. حسین جسے اپنا دوست کہہ دے، حسین جسے اپنا رفیق کہہ دے. آج تک دنیا میں ظاہر عزیزان گرامی جب تک حبیب کی زیارت نہیں کرتے لوگ حسین کی زیارت کو نہیں جا پاتے. یہ مقام عطا کیا امام نے. بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. حبیب جیسے ہی حسین کے پاس پہنچے لشکر حسین میں ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی. ایک مرتبہ زہیل نے نعرے تکبیر بلند کی، یہ آواز زینب تک پہنچی. زینب نے ایک مرتبہ فضا سے کہا جا کر معلوم کر کے آؤ یہ انصاران حسینی میں تکبیر کیسی بلند ہوئی. فضا بڑی تیزی کے ساتھ گئی اور واپس آئی. عجب جملہ کہا کہ بی بی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کے رفیق حبیب ہے. بس یہ کہنا تھا. زینب نے کہا فضا جا کر کہہ دے علی کی بیٹی نے سلام کہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما.
ذکر ثواب مرحوم کی روح سے مخصوص فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے خانوادے کو پروردگار غم کربلا کے صدقہ میں صبر جمیل عطا فرما۔ بحق میں تحرین مرحوم کی خبر کو نور علی نور امام حسین سے منور فرما۔ پروردگارہ واسطہ میں تحرین علیہ السلام کا ایام عزائے فاطمیہ یہ مجلس عزا ہمیں جنت الوقی میں کرنا نصیب فرما۔ جنت الوقی کو مسمار کرنے والے تمام ظالموں کے عذاب میں شدید سے شدید ترین اضافہ فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار میں شمار فرما۔ مقرر آپ سے معرضہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذاکر اہل بیت جناب مظہر علی صاحب مرحوم مغفور ابن غلام علی صاحب علی اللہ مقامہ اور جمیع المرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ کر ممنون فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ساری شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولاي عدد ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی فرج اللہ تعالی مخرج السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔